اب ایک بار پھر کراچی کا ہی رخ کرتے ہیں، اور کراچی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. یہاں پہ میں کوئی سڑکوں کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، ایک ایسا مسئلہ جو خطرناک بھی ہے لوگوں کے لیے، اور وہ ہے جی کراچی میں جو کتے کے کاٹے کے واقعات ہیں وہ ختم نہیں ہو رہا ہے. پتہ نہیں دنیا بھر میں اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ واقعات ختم نہیں ہو رہا ہے بلکہ کم بھی نہیں ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر ردفاؤ ہسپتال میں گزشتہ 10 روز کے دوران کیسز میں اضافہ ہوا ہے وچ از الارمنگ، اور اس دوران تقریباً 500 سے زائد مریضوں کا علاج بھی کیا گیا ہے. اور بڑی تعداد جن علاقوں سے ہے وہ بتائی جا رہی لیاری، بلدیہ، اورنگی ٹاؤن، گڈاب سے رپورٹ ہوئے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اور یہاں پر جی روزانہ کی بنیاد پر 40 سے 50 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور انجیکشن جو ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ اس کی بھی کمی ہے. اور اس سے پہلے بھی میڈیا کافی مرتبہ یہ معاملہ ریز کرتا رہا ہے جب سندھ میں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں کہ کیوں ان انجیکشنز کی سپلائی کم ہے، جس کی وجہ سے بر وقت جو ہے وہ ایڈ نہیں مل پاتی ہے. جو اس طرح کے خاص طور پہ بچے اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان سیف ہوتے ہیں، باہر کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا، اور ان علاقوں میں جہاں پر ان کی بہتات ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو محکمہ صحت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس بار انجیکشن سپلائی کم ہے. کیوں ہے؟ یہ ایک بڑے خطرناک بات ہے. تو بہت ہی دل خراش اس طرح کے واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن جو علاقے ہیں خاص طور پہ وہاں پہ کیوں نہیں جو وہاں کی لوکل جو گورنمنٹ ہے وہ اس ساری صورتحال کو کنٹرول کر رہی. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. ایکسپرٹ ریبیز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر آفتاب گوہر نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آفتاب فار جوائننگ می. یہ بتائیں جو واقعات بڑھ رہے ہیں، ایک تو وہ الگ چیز ہے کہ یہ جو کتے ہیں، آوارہ کتے کی روک تھام، ان کو کنٹرول کرنا یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس کے علاج کے لیے جو انجیکشن درکار ہے اس کی سپلائی کم ہے. سو وائی از دیٹ سو؟ یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ کتا کاٹنے سے ریبیز ہو سکتی ہے جو 100% مہلک ہے. اگر یہ ایک دفعہ بیماری کسی انسان میں ظاہر ہو تو اس کا علاج دنیا بھر میں پھر کہیں نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس کو کتا کاٹا، کیونکہ گلی میں پھرتا کتا انسان 100% نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں بیماری کا جراثیم ہے یا نہیں ہے. لہٰذا ہر وہ مریض جس کو کتے نے کاٹا اس کو اس حفاظتی علاج کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس بیماری کو ہم ہونے سے روک سکیں بر وقت. اس میں سب سے پہلا قدم آپ کے پروگرام کے توسل سے میں ناظرین تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا کہ زخم کی صفائی دھلائی اگر اچھی طرح کر لی جائے عام صابن کے ساتھ 10 منٹ تک، تو اس سے ہم بیماری کے ہونے کا خطرہ کافی کم کر لیتے ہیں، 30 سے 40% تک عالمی ادارہ صحت کے مطابق. اور اس کے بعد پھر اینٹی ریبیز ویکسین سیریز جو کہ 3 سے 4 انجیکشن کا کورس ہوتا ہے، جو پہلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن یا 14ویں دن لگتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم چیز، اگر زخم گہری نوعیت کا ہو تو اس میں ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ زخم کے اندر بھی ایک دوا لگائی جاتی ہے فوری مدافعت کے لیے، جس کو ہم ریبیز امیون گلوبولن کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے کسی ایسے ہسپتال جانا چاہیے جہاں یہ ادویات میسر ہوں، جہاں اس بیماری سے بچاؤ کا علاج اچھی طریقے سے دیا جاتا ہو. سو یہ ایک آئے دن آپ لوگ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں جو کہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ادویات کی کمی ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں میں ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو مریض ایک مہلک مرض کے در پر رہتے ہیں، کیونکہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. اس میں 2 اہم پہلو ہیں. ایک تو ضروری ہے سمجھنا ڈاکٹرز کے لیے، ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے، کیونکہ ریبیز امیون گلوبولن کے کیس میں کیونکہ آج دن تک یہ دوا زیادہ تر ڈاکٹرز میں اس کی جھجک ہے کہ شاید یہ ادویات کیونکہ میسر نہیں رہی ہیں ہسپتال میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جھجک ہوتی ہے کیونکہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ دوا انتہائی مہنگی ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک قسم کی رگ کو ہم ہیومن امیون گلوبولن کہتے ہیں جو کہ واقعی انتہائی مہنگی ہے، لیکن اس کے متبادل ایکوائن امیون گلوبولن جس کو ای رگ کہتے ہیں وہ انتہائی مفید ہوتی ہے، WHO سے اپروو شدہ ہے اور وہ انتہائی کفایت شار بھی ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم بر وقت صحیح ادویات کا استعمال کر سکیں. ایک چیز میں جب ظاہر ہے جن علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں اکثر و بیشتر سم ٹائمز وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں جا پا رہے لوگ، ہر کتے کے کاٹے سے ریبیز بھی نہیں ہوتا، لیکن لوگ امیڈیٹلی کیا کرتے ہیں، زخم آ گیا اس پہ انہوں نے جی خود ہی ہلدی لگا لی، نمک لگا لیا، تیل لگا لیا. سو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ یہ اہم ہے سمجھنا کہ جو گھریلو ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں نہ صرف اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ تصور کریں کہ
جراثیم جو کتے کے لعاب میں ہوتا ہے ریبیز کا وائرس، وہ کیونکہ زخم پر موجود ہوتا ہے کتے کے کاٹنے کے بعد، تو اگر اس پر کوئی بھی گھریلو ٹوٹکا، مرچی، نمک، ہلدی استعمال کی جائے تو اس سے وہ جراثیم مزید زخم کے اندر دھنس جاتا ہے، جس سے بیماری کا خطرہ بھی بڑھتا ہے، اور سوچیں کہ زخم کے اور دوسرے انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انتہائی ضرورت ہے کہ زخم پر کسی قسم کا کوئی گھریلو ٹوٹکا نہ استعمال کیا جائے، بلکہ زخم کی صفائی دھلائی ہسپتال بھی پہنچنے سے پہلے گھر پہ کر لینی چاہیے، یہ سب سے زیادہ مؤثر رہتا ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی اب آپ نے کہا کہ اس کا پورا ایک کورس ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے، اور اگر وہ جو آپ بتا رہے تھے ایک ہے جو کمپیریٹیولی ایرک جسے آپ نام دے رہے ہیں یہ چیپر ہے، تو ہم اسے بھی افورڈ نہیں کر سکتے کیا؟ سپلائی کیوں کم ہے پھر؟ دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نہ صرف کہ ادویات کی سپلائی، بلکہ اس سپلائی سے پہلے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی تربیت، جس کو ہم پراپر پوسٹ ایکسپوجر پروفیلیکسس ٹریننگ کہتے ہیں۔ آپ کے پروگرام کے توسل سے میں یہ بتاؤں گا کہ ابھی ریسنٹلی اس حوالے سے ایک بڑا اسٹیپ لیا گیا ہے، جس میں ٹویگ، جس کو ہم ٹیکنیکل ورکنگ ایڈوائزری گروپ فار ریبیز پریونشن ان سندھ، اس کی تشکیل پر کچھ کام ہو رہا ہے، اور اسی سلسلے میں 11 دسمبر کو ایک میٹنگ ہوئی ہے چیئرڈ بائی منسٹر آف ہیلتھ گورنمنٹ آف سندھ۔ سو ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ گروپ کو فعال کیا جائے اور اس کے ساتھ اس کو بااختیار کیا جائے، تاکہ سال 2 سال کے اندر ہم اسٹیپ وائز، یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کی روک تھام ممکن ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سیریسنس سے اور ولنگنس کے ساتھ اگر ہم اس پر کام کریں، تاکہ ہم نہ صرف ادویات کی فراہمی ہسپتالوں میں ممکن کریں، اس کے ساتھ ڈاکٹرز اور نرسز کی ٹریننگ لازمی کروائی جائے۔ ایک چیز اور، خدا نہ خواستہ اب نئی بر وقت انجیکشن لگ سکے اور کسی کو میں یہ وائرس منتقل ہو گیا جسے کتے نے کہا، تو سمٹمز کیا ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں؟ جی، یہ عام طور پہ جب کتا کاٹتا ہے، سوچیں اگر کسی کتے نے کاٹا جس کے لعاب میں یہ جراثیم تھا، تو کچھ ہفتے، مہینے تک یہ جراثیم وہیں نشو نما کرتا ہے، اور زخم کے اندر سے پھر وہ پیریفرل نرو سے ہوتا ہوا دماغ تک جاتا ہے، اور اس میں 6 ہفتے سے 6 ماہ کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس دوران مریض بالکل عام زندگی گزارتا ہے، صحت مند زندگی گزارتا ہے، لیکن پھر اس 6 مہینے سے 6 ہفتے کے عرصے کے دوران کسی وقت اس میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، جو کہ ابتدائی طور پر سر درد، بخار، بے چینی سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر اس کو پانی سے ڈر لگتا ہے، جس کو ہم ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں، کیونکہ مسل اسپازم کی وجہ سے وہ پانی کو نگل نہیں پاتا، جس وجہ سے اس کو چوکنگ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور وہ پانی کو ہٹاتا ہے، اور یہ ہائیڈروفوبیا ہم میں نظر آتا ہے۔ پلس اس کے ساتھ ایروفوبیا، بعض اوقات اس کو روشنی سے ڈر لگتا ہے، جس کو ہم فوٹوفوبیا کہتے ہیں۔ اگر اس جگہ یہ بیماری پہنچی، جب یہ علامات ظاہر ہوئی، تو پھر کوئی علاج دنیا میں ممکن نہیں ہوتا، اور میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ اتنی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے، فیملی کے لیے تو ہوتی ہی ہے، لیکن ڈاکٹرز کے لیے، عملے کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ظاہر ہونے سے پہلے کا ٹائم ہے، 6 ہفتوں سے پہلے کا جو ٹائم ہے، 3 ہفتے 4 ہفتے، اس میں ہی کنٹرول ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے لیکن عالمی ادارہ صحت کی جو واضح ہدایات ہیں، اس کے مطابق جب کتا کاٹا تو فوری طور پر ان اسٹیپس کو کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس بیماری کو ہونے سے اس وقت روک سکیں۔ لیکن اگر کچھ دن کسی مریض کو 1 دن 2 دن یا اس سے زیادہ عرصہ بھی گزر گیا ہے، اس کے باوجود اس کو ہسپتال جا کر ضرور اس بیماری سے بچاؤ کا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس بیماری کے ہونے کا امکان دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں تک بھی ہوتا ہے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آفتاب فار گیونگ اس سچ انفارمیشن۔